الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ گھر میں ایسے گھریلو جانور پالنے کا حکم جن کی بو سے پڑوسیوں کو تکلیف ہو۔ سوال کیا گیا ہے، ہم بکری اور مرغی جیسے گھریلو جانور گھر میں پال لیتے ہیں۔ ہم نے گھر کے ایک کونے میں ان کے رہنے کی جگہ بنائی ہوئی ہے۔ بکریوں کے فضلے کی بو ختم کرنے کے لیے ہفتہ وار ان کی جگہ کو دھوتے بھی ہیں، کبھی 2 ہفتے کا وقفہ بھی آ جاتا ہے۔ ہم اس جگہ کو ہفتہ وار بھی دھوئیں تو جگہ پھر بھی بدبودار ہی رہتی ہے اور پڑوسیوں کو ان کی بو اچھی نہیں لگتی، جس کی وجہ سے ہم نے ساری مرغیاں تو ذبح کر دیں لیکن بکریاں ختم نہیں کیں، کیونکہ بکریوں کو گھر میں چوری سے بچانے کے لیے رات کے وقت ہی رکھتے ہیں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ کیا یہ بھی پڑوسیوں کو تکلیف دینے کے زمرے میں آتا ہے؟ حالانکہ ہم بکریاں گھر میں صرف رات کے وقت رکھتے ہیں، وہ بھی چوری سے بچانے کے لیے، اور ان کی جگہ کو ہفتے 2 ہفتے میں دھوتے بھی ہیں۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اگر بکریوں اور مرغیوں وغیرہ کی بو سے پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہو تو اس تکلیف کو دور کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے انہیں رہائشی کالونی سے باہر پالا جائے یا ان جانوروں کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ دلائل سے ثابت ہے کہ پڑوسی کو اذیت دینا حرام ہے۔ جیسے کہ ابو شریح العدوی الخزاعی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم اس وقت تک وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم اس وقت تک وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم اس وقت تک وہ شخص مومن نہیں۔ کہا گیا کون شخص مومن نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 6016۔ اسی طرح صحیح مسلم حدیث نمبر 46 میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کی اذیت سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ ان احادیث کا تقاضا یہ ہے کہ پڑوسی کو تکلیف دینا کبیرہ گناہ ہے۔ ابن حجر حیتمی رحمہ اللہ الزواجر عن اقتراف الکبائر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 422 میں لکھتے ہیں، کبیرہ گناہ نمبر 210 پڑوسی کو تکلیف پہنچانا ہے، چاہے پڑوسی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ جناب ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی دیر تک وصیت کرتا رہا کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ وہ اسے وارث بھی بنا دے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 6105 اور مسلم حدیث نمبر 2624 نے روایت کیا ہے۔ فقہاء کرام نے بھی صراحت کے ساتھ اسے منع قرار دیا، جیسے کہ درر الحکام شرح مجلۃ الاحکام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 216 میں عنوان ہے کہ بہت زیادہ ضرر کسی بھی صورت میں ہو اسے زائل کیا جائے گا۔ اس کے تحت ذکر کیا ہے 5واں مسئلہ، اگر کوئی شخص کسی مسجد کے قریب سلاٹر ہاؤس یا مذبح خانہ بنائے اور نمازیوں کو ذبح شدہ جانوروں اور ان کے فضلے کی بو سے اذیت پہنچے اور قاضی کو اس کے بارے میں بتلایا جائے تو اسے ختم کروائے۔ علی آفندی۔ 6واں مسئلہ، اگر کوئی شخص تسلسل کے ساتھ گھر میں رنگائی کا کام کر رہا ہے اور پڑوسیوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے تو اسے روکا جائے گا، لیکن اگر رنگائی کا کام کبھی کبھار کرے تو پھر منع نہیں کیا جائے گا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الدر المختار۔ اسی طرح کتاب المعیار مصنف احمد بن یحییٰ الونشریسی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 412 میں ہے کہ ابو حفص العطا سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو گھر میں سرکہ تیار کرتا ہے، تو اسے پڑوسیوں نے کہا سرکے کی بو سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے اور دیواریں بھی متاثر ہو رہی ہیں، تو یہ شخص کیا کرے؟ انہوں نے جواب دیا، اگر طبی ماہرین یہ کہیں کہ سرکے کی بو تکلیف دہ ہوتی ہے اور ماہرین تعمیرات کے مطابق سرکے کی وجہ سے دیواروں کو نقصان ہوتا ہے، تو اس شخص کو گھر میں سرکہ بنانے سے روک دیا جائے گا، الا یہ کہ پڑوسیوں کی دیوار کو سرکے سے محفوظ کرنے کے لیے اپنی دیوار بھی کھڑی کر لے، تو پھر اسے سرکہ بنانے سے روکا نہیں جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ الشیخ ابو بکر بن عبد الرحمن نے بھی پڑوسیوں کو تکلیف اور دیواروں کو نقصان کی وجہ سے منع کا فتویٰ دیا ہے۔ اس بنا پر آپ نے مرغیوں کو ذبح کر دیا، یہ بہت اچھا کیا، جبکہ بکریوں کے بارے میں یہ ہے کہ اگر صرف رات کے وقت انہیں اس گھر میں رکھنے کی وجہ سے پڑوسیوں کو بو آتی ہے تو تب ان بکریوں کو بھی آپ ختم کر دیں یا انہیں رہائشی کالونی سے دور کسی جگہ پر پالیں۔ اگر گھریلو جانور جنہیں گھر میں پالا جا سکتا ہے انہیں گھروں میں پالنا آپ کے علاقے میں لوگوں کی عادت ہے، تو پھر یہاں لوگوں کے عمومی رواج والے جانور پالنے میں نرمی ہوگی۔
ایسے جانور پالنے کے متعلق نرمی نہیں ہوگی جنہیں گھروں میں پالنے کا رواج آپ کے ہاں نہیں ہے۔ اسی طرح کاروباری نقطۂ نگاہ سے پالنے میں بھی نرمی نہیں ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 390585۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔